आपसे पूछना है कि जो हमारे अदारे हैं, इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं या दूसरे हैं, ये आनन फानन मई 9 को इन्होंने किया, और आई मीन ये तो ऐसे मालूम हो रहा था कि दे ऑलरेडी प्री प्लान फॉर दैट कि हमने फलानी जगह पे पहुंचना है, 100 बंदा है, 200 बंदा है, 300 बंदा है। ये कोई एहतजाज का नहीं था कि मुश्किल हो गए लोग या लाखों का मजमा था उसमें से मुश्किल हो गए या कुछ लोग। जहां पे भी हमने देखा है कि 100 बंदा 200 बंदा हुआ है, और वो पोलिटिकल उसको जाके उनको बड़े सीम्स लाइक बड़े एक्सपर्ट लोग हैं कि बिल्डिंग को आग लगाना, ये इट्स नॉट इजी। आई मीन मेरा काम आपका काम नहीं है कि जाके इस तरह लगाओ और बिल्डिंग को जला दिया जो स्टोन से बनी हुई है। सर, क्या हमारे इंटेलिजेंट अदारे बिल्कुल उनका फेलियर हो चुका था कि हमारे जो डिफेंस के चीजें थी उनको आके उन्होंने आग लगा दी? कल को अगर दुश्मन अपने 2 4 5 बंदे भेज देता है और उन एरियाज को आग लगा देता है, तो हाउ सेफ वी आर नाउ? आई मीन ये क्वेश्चन आपके ज़हन में नहीं उभरता है? कैसे देख रहे हैं आप इन चीजों को? नहीं, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। इंटेलिजेंस की फेलियर नजर आ रही है। वो अब किस हद तक फेलियर है, किस हद तक नहीं है, ये तो इन्वेस्टिगेशन इसमें होनी चाहिए और इंटरनली शायद हो भी रही होगी। हम्म। तो ये इतनी इट्स एम्बैरेसिंग, बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन है एजेंसीज के लिए भी, लॉ इन्फोर्समेंट के लिए भी, फौज के लिए भी, पुलिस के लिए भी, रेंजर्स के लिए भी। जी। और दूसरा ये कि जब वो प्रोटेस्टर वहां पहुंचे हैं तो उससे पहले पहले तो खबर ये थी कोर कमांडर घर पे नहीं थे। अब तो हम्म। ये है कि वो घर पे थे, उनके भी बच्चे भी घर पे थे। जी। उन्होंने जो है कोर कमांडर ने उनको अंदर बुलाया खुद, हम्म। दरवाजा खोल के। जब वो ज्यादा उन्होंने शोर मचाया तो उन्होंने अंदर बुला लिया, अंदर से उनसे बात की है उनसे। और उसके हम्म। बाद वो लोग नहीं टले, उन्होंने हम्म। तोड़फोड़ शुरू कर दी। तो फिर कोर कमांडर साहब जो है वो ऑडियो जो है आई भी साथ, कि वो खुद जो है वो उनके बीवी बच्चे साथ वाला घर जो उनके बंदियाली किसी अजीजा का है, वो उसमें चले फूफो गए है सीढ़ी जी, लगा दी। जी, फूफो है जी उनकी। हाँ जी। तो उसके घर में चले गए हैं वो अपनी सेफ्टी के लिए। जी। और पौड़ी जो लगा है के उनके घर से गए हैं। और ये उसका साथ वाला घर जो है वो बंदयाल जो है उनके अजीज, मेरे ख्याल में जो हमारी इतलात है कि वो फूफो का या उनके कजन का किसी का घर था, तो उनको जी, यूज जी। किया गया है। जी जी हाँ। तो ये अब जो उनको तब्दील तो कर दिया गया है कोर कमांडर को, लेकिन ये भी बड़ा सीरियस सवाल है कि ये कोर कमांडर साहब जो हैं इन्होंने अपना क्यों तलब नहीं की एक्स्ट्रा फोर्स। उनके पास इतनी बड़ी फौज है जिसके वो सरबराह हैं, तो हम्म। उसको क्यों उन्होंने तलब तलब नहीं किया। और फिर ये भी तला है कि उन्होंने जो उनके गार्ड्स हैं, वो सिवाय एक के सबको उन्होंने यही कहा था कि आप सिविलियन क्लोज में हो जाएं। हम्म। तो ये अगर ये बात दुरुस्त है तो इसका भी लॉजिक समझ नहीं आता कि सिविलियन क्लोज में क्यों हो जाएं, जब वो आप पे अटैक कर रहे हैं तो आपको उनको फेस क्यों नहीं कर रहे। नहीं, लेकिन एक चीज की मुझे समझ नहीं आती है कि अगर इतना इंसिडेंट हुआ है जैसे आप भी बता रहे हैं कि वो कह रहे थे सिविल कपड़ों में हो जाए, उनका कोर्ट मार्शल का क्यों नहीं किया गया अभी तक? आई मीन ऐलान वो का। कोर्ट मार्शल फौरन तो नहीं होता, मतलब उनको रिमूव कर दिया है। अब इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगी, आगे क्या स्टेप लेंगे वो तो अभी बाद में पता चलेगा। क्योंकि हम्म। ये जो है सब कुछ ये पहले से हम देख रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट इमरान है उसकी हमायती अभी तक मौजूद हैं हम्म। एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। अदलिया के अंदर तो बढ़ चढ़ के नजर आ रहे हैं, सबके सामने खड़े हैं हम्म। वो हम्म। प्रोजेक्ट इमरान के जो हमायती हैं। जी। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज में और फौज में भी जो इतलात यही है कि अभी तक उनका नेटवर्क खत्म नहीं किया गया, अब शायद खत्म कर दिया जाए। क्योंकि और पहले भी अपनी आपको सिंह पता है साहब, पहले। आपके ख्याल में ये जो फैज हमीद नेक्सस है अभी तक फौज के अंदर है, तो आई मीन ये तो खैर आई मीन अब चीज़ें बहुत सी सामने आई हैं, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि वो जो कोर कमांडर थे लाहौर के, उनका रवैया जो था या उनकी जो हरकत सकनात से उससे ज़ाहिर होता है कि दे डिड इट लाइक ए पर्पसली। और उनको ये पहले जिस तरह की वो सूरत हाल या एविडेंस जो है वो सामने आ रहे हैं कि एक कस्तन इसमें वो इन्वॉल्व है। सर, ये नेक्सस अभी तक है, तो ये इसको ये जो मौजूदा आसम मुनीर साहब है, हाउ ही इज गोइंग टू रन दिस मिलिट्री? आई मीन ये तो। हाँ, शुक्रिया खावर साहब और डॉक्टर साहब और आपको सलाम। असल वालेकुम सलाम। में नेक्सस तो अब खत्म मेरा ख्याल हो गया है। और आज से 20-25 दिन तक पहले तक जो है बिल्कुल वो इंटैक्ट थे। अब मैं बात करना चाहता हूँ कोर कमांडर जिसको डॉक्टर साहब अभी जो ट्रांसफर किया और उसके बारे में जो है इंक्वायरी शुरू हो गई है और कोर्ट मार्शल की तरफ जो सुनने में आ रहा है कि जा रहा है ये भी इमरान खान का एक सोलतकार था। आप ये देखें कि एक पूरी कोर कमांड कर रहा है वो, और 150 125 लोग जो हैं उस तरफ बढ़ रहे हैं। सारे
وہاں پہ جو ناکے لگائے ہوئے سب بڑھ رہے ہیں اور وہ آگے آ گئے، تو اس کا مطلب اس نے سہولت کاری اور اس نے خود ان کو جو ہے دعوت دی تھی، اور یہ انکوائری ہو رہی ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آسانی سے پہنچ گئے، بلکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کی گئی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں سے جو اس نے 4 گارڈ رکھے ہوئے تھے، باقی آپ دیکھیں 4 یا 5 کور کمانڈر کے دفتر گھر تک آنے تک 4 یا 5 وہ ناکے بنے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب وہاں پہ، ٹھیک ہے نا، اس پہ 10-10 12-12 فوجی ہوتے ہیں، پھر کور میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ تو کہتا ہے جی میں فون کرتا رہا، ڈرامے بازی کر رہا ہے، تو اب میرا خیال ہے کہ اس کے یہاں والوں سے اس کے بہت قریبی تعلقات ہے، یہ وہی چین ہے جو اس کا سی پیک کے حوالے سے جو چل رہا ہے، تو یہ ان کے مخالفین میں شامل تھا، ٹھیک ہے نا، تو اب اس کی انکوائری، بلکہ 2 یا 3 کی انکوائری ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب، باقی تو یہ غفور نے بھی جو ہے نیوٹرل ہو گیا، اس نے بھی معافی وغیرہ مانگ لی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ روکا نہیں گیا، روکا 1 سال میں یہ پلاننگ کرتا رہا، ہر ڈسٹرکٹ میں اس نے 2 سے 2.5 ہزار آدمی تیار کیا، جن کا کام یہ ہوتا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو تم لوگوں نے روڈوں پہ جا کے پتھراؤ کرنا ہے، جلاؤ گراؤ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آؤ بڑی جی اور بڑی جی ہاں چھوٹی سی تعداد ہے، یہ بڑی تعداد نہیں ہے، لیکن انٹیلیجنس کو یہ رپورٹ تھی کہ ایسا ہوگا، جو میری سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ تھا کہ ان کو ایکسپوز بھی کرنا تھا، لیکن ایکسپوز کرنے میں نقصان بہت زیادہ ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایم عالم کا جو طیارہ اڑا کے جو انڈیا کو کر رہا تھا، اس طیارے کو بھی جلا دیا ہے لاہور میں ان لوگوں نے، بے شرموں نے۔ جی ایچ کیو میں دیکھو اپنے جو ہیروز تھے، حالانکہ میں تو بہت زیادہ تنقید کرتا ہوں جنرلز پہ، لیکن جو ہمارے ہیروز تھے جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان کی جو ہے یادگاریں وہ انہوں نے توڑ دی ہیں، تباہ کر دی ہیں، تو ان کا جو ہے جو روک تھام ہے یا جو روکنا ہے اب شروع ہوگا۔ اصل میں تو آپ یہ دیکھیے گا کہ کل بات ہو رہی تھی، لوگ کہہ رہے تھے کہ جی بس بندیال اور انیکسز اور یہ کچھ دن بعد پرائم منسٹر یہ آ جائے گا اگلے الیکشن میں اور یہ ہو جائے گا، نہیں، اب کل آپ دیکھیے گا میاں نواز شریف نے یہ رائے میاں نواز شریف صاحب نے دی ہے 2 دن پہلے، جو ہے جب یہ فیصلہ ہوا اس کے بعد بات ہوئی، انہوں نے کہا جی بس اب رخ کرو، اس کے علاوہ حل نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، وہ قانونی طور پہ آ نہیں رہے، آپ یہ دیکھیں کہ واضح طور پہ دنیا کے سامنے ہے تو کیسے فیصلے کر رہے ہیں جج جو ہے، وہ ان کے باپ کے گھر کی عدالت ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے اپنے قانون اور ان کے گھر کا جو ہے لونڈی ہے، جیسے وہ انٹرپریٹ کر رہے ہیں جیسے چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ میرا خیال ہے کل کے بعد چینجنگ آئے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ آنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہی دیکھیے گا کہ ابھی انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دینا تھا، ابھی یہ دوسری جگہ دے رہے میدان میں، کس میں، ڈی چوک میں، تو لیکن یہ کہ میرا خیال رخ اسی طرف ہوگا ان کا۔ اچھا نہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی امریکی ماں پہ یہ عمران خان جو ہے، یہ جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، ان کو بلیک میل کر رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال، پتہ تو نہیں ہے بھائی اس چیز کا، لیکن میرا نہیں خیال ایسا ہے، جو ہے کہ شاید انٹرنل ہے اس پہ، جو کیونکہ یہ حافظ صاحب کو جو ہے وہ لگانے پہ بہت لوگوں کو ریزرویشنز تھیں، اور یہ بھی پتا ہے کہ میاں صاحب نے اس کو اسی لیے کیا کہ وہ سب سے سینئر تھا اس وقت، اور اسی سینئرٹی کی بیس پہ انہوں نے کر دیا اس کو، لیکن یہ بھی سنا ہے کہ جو باجوہ صاحب نے جاتے ہوئے جو سجیشنز دی تھی اس میں اس کا نام شامل نہیں تھا۔ پھر جو آخری 24 گھنٹے ہیں جن کی اپائنٹمنٹ سے پہلے، سمری آنے سے پہلے، وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سمری نہیں آ رہی تھی، لیٹ ہو رہی تھی، اور 28 کو ان کی ریٹائرمنٹ ڈیو تھی نومبر میں، تو سمری جو ہے ایک دن پہلے تک بھی نہیں آ رہی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت اس دن لاسٹ ڈے پہ سارا دن جو ہے یہ گورنمنٹ کے جو میڈیا والے ہیں، اسپوکس پرسنز ہیں، منسٹرز ہیں، یہ کہہ رہے تھے کہ سمری کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سمری جو ہے ایک ایسے ٹریڈیشن ہے، اس کی لیگل ریکوائرمنٹ نہیں ہے، پرائم منسٹر کسی کو بھی اپوائنٹ کر سکتا ہے، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ نے ان کو انڈیکیٹ کر دیا تھا کہ ہم اپنا چیف آف آرمی اسٹاف اپوائنٹ کریں گے، آپ سمری بھیجیں یا نہ بھیجیں۔
اور اس کے بعد سمری آئی ہے، اس میں پھر اس کا نام اوپر تھا اور اس کو انہوں نے اسی وقت پک کر کے اور اسی وقت پریزیڈنٹ سے کروا کے، اور پریزیڈنٹ آپ کو یاد ہے کہ پریزیڈنٹ سے کہہ رہا تھا کہ میں اس کو ڈیلے کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ ڈیلے بھی انہوں نے نہیں کرنے دیا تھا اس وقت، یعنی اس کو فوراً سائن کرو، اور اس کے بعد وہ پھر سائن کرنے کے بعد وہ لاہور گیا ہے، سائن کرنے کے بعد لاہور گیا ہے، جہاں جا کے اس نے کہا کہ وہ میں عمران خان سے پوچھ کے آؤں گا، پھر اس کو اناؤنس کروں گا. وہ حالانکہ جو ہے وہ سمری سائن کر کے گیا تھا لاہور، اور وہ سارا کچھ سے پہلے ہو چکا تھا. یہ سب کچھ ان لوگوں کی مرضی کے خلاف ہوا ہے. تو یہ انٹرنل ہی پرائمرلی انٹرنل ہے. باہر سے جو ہے لوگوں کو اتنا دلچسپی نہیں ہوتی. ٹریڈیشنلی لوگ کہتے رہے ہیں کہ جی امریکہ کی مرضی سے چیف آف اسٹاف ہوتا ہے، اور یہ یہاں پر بھی یہ پرسپشن ہے. تو وہ بھی اینٹی امریکہ نہیں ہے، مطلب کوئی بھی چیف آف اسٹاف ہو ہمارا، کوئی بھی آدمی کو، وہ اینٹی امریکہ تو نہیں ہو سکتا. بھی اینٹی امریکہ کے ساتھ اتنے ہمارے مفادات وابستہ ہیں، ہماری ساری ایکسپورٹ ان کے ساتھ ہیں. ہمارا جو ہے ملٹری کا جو اکوپمنٹ ہے، سارا ملٹری کی جو اورینٹیشن ہے، جو آرممنٹ کا سسٹم ہے، وہ سارے کا سارا امریکن ہے. چائنیز کی بھی جو ہم نے لیے ہیں چیزیں، وہ بھی ہم نے اس کی جو ہے ملٹری کا جو فارمیشن ہے، ملٹری کا جو اسلحے کا جو سارا سسٹم ہے، ہم نے چینج تو نہیں کیا. اور یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ انڈیا کو دیکھ لیں، انڈیا والے جو ہم وہ مسلسل امریکہ سے جو ہے وہ چیزیں خرید رہے ہیں، لیکن ان کا جو ڈیفنس کا سسٹم ہے پورے کا پورا، اس کو ابھی تک وہ ری اورینٹ نہیں کر سکے. ابھی تک پرائمریلی جو ان کی ڈیپینڈنس ہے وہ رشینز پر ہے. اچھا، تو وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. کوئی بھی چیف آف اسٹاف جو ہے پاکستان کے خلاف نہیں جا سکتا، امریکہ کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا. اور نہ ہمیں ہمارے فاروق صاحب میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی جی، نہ یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم پاکستان کے انٹرسٹ میں کوئی سویلین گورنمنٹ ہو یا ملٹری گورنمنٹ ہو، وہ جی اینٹی امریکہ. عمران خان نے کیا تھا اینٹی امریکہ، تو وہ پولیٹیکل اسٹنٹ کے طور پہ کیا تھا اس نے. اب وہ جو ہے بڑے زور شور سے اسے واپس آنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہم اینٹی عاصم منیر اینٹی امریکہ. I don't buy into that. باقی پاکستان کے چائنا کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اس کو یو کانٹ گو بیک آن دیٹ. پاکستان کا چائنا کے ساتھ بارڈر لگتا ہے. چائنا جو ہے ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا ہے. اور ہمارا جو بیسک جو پرابلم ہے وہ انڈیا ہے سیکیورٹی کے حساب سے. تو سیکیورٹی کے لیے امریکہ ہمیں کبھی بھی اسے نہیں کہا. کولڈ وار کے دوران انہوں نے کبھی نہیں کہا ہم انڈیا کے خلاف آپ کو سپورٹ کریں گے. چائنا جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے اور کرے گا. آپ کو اسلحے کی سپلائی کے بھی امریکہ سے یہاں کیونکہ کانگریس ہے، اس سے اپروول لینی پڑتی ہے. F-16 کے ہم نے پیسے دیے ہوئے تھے، اتنے سال پیسے لے کے بیٹھے رہے. F-16 ہمیں ڈلیور نہیں کیے. پھر آ کر کئی سال کے بعد انہوں نے پیسے واپس کیے. اس کے بعد پھر ہم نے وہ جا کے جو ہے وہ JS تھنڈر والا جو تھا وہ ان کے ساتھ چائنا کے ساتھ وہ کیا.